وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم درس نمبر 1377 آیت نمبر 81-82 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا. اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 81. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. اور معبود کا دیکھیں، ایک تو یعنی معبود وہ جو آپ کو محبوب ہو. معبود وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں، اور جس سے آپ کو پیار ہو، جو پسند کرتے ہو، اس کی بات کو ماننا اور اس کے سامنے جھک جانا. یہ دراصل دیکھیں قرآن میں آلہہ کا لفظ استعمال ہوا ہے خواہشات نفس کے لیے بھی. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی زندگی میں نجات کا واحد نقطہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا معبود واحد بنا لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے اور اللہ ہی سے پیار کرے. محبت اللہ کے لیے، اطاعت اللہ کی، مقصود زندگی کا مقصود صرف اللہ. تو یہ مطلب بڑی بڑی چیزیں ہیں. ہمارا اس وقت جو مقصود ہے وہ ظاہر ہے. ہم ظاہر کو چاہتے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. جو مقصود ہے وہی محبوب ہے اور وہی مطلوب ہے. یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، یہ روش، یہ سوچ کہ ہم اللہ کو بلا کر غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں اور جو مقصود ہوگا وہی محبوب ہوگا.
اور جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا. اور معبود کے دیکھیں وہ روایتی مطلب نہ لیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یعنی آج کے مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین کو ہم نے صرف ظاہری یعنی اس کی اصطلاحات پر ہم سوچتے نہیں ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے یعنی آپ کے ساتھی ہوں اس معاشرے میں، 65 سال میں گزار چکا ہوں اس معاشرے میں. مجھے معلوم ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ، یہ مسلمان دین کی کسی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا دین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک روایات ہے. مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو جاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ عیسائی کہلاتا ہے، جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ یہودی کہلاتا ہے. مومن کوئی بھی نہیں ہے اس میں، نہ کوئی اپنے دین پر سوچنے کے لیے تیار ہے. میں بعض اوقات سکھوں کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، سکھ مذہب کے لوگ موجود ہیں، ان کی دکانیں بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے نوجوان پگڑیاں باندھے ہوئے، داڑھیاں اسی طرح جس طرح ان کے روایت ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے، اتنا اچھا بچہ، اتنا قابل بچہ، اور وہ ظاہر ہے کہ اچھا دیکھیں اس کو تو ایک طرف رکھیں، سکھوں کو یا جو بھی ہے، آپ اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں. ہم مسلمانوں میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو گمراہ ہے، اس کو تو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، مسلمان کے بچے کو اس کی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، محبوب کون ہے، مقصود کون ہے، معبود کون ہے. اور میں نے تو بات شروع کی تھی اصطلاحات کی، اور میں معبود کی بات کر رہا ہوں. معبود کہتے کسے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، بس عام وہ ہے معبود. یعنی یہاں میرے سامنے جو ترجمہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کتابوں میں جو ترجمہ ہے معبود. اب معبود کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے. معبود تو بس یہ کہ اللہ اس لیے ہمارا معبود ہے کہ ہم نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو اسی کو کرتے ہیں. عام طور پہ یعنی مشہور ہے کہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور بات بھی صحیح ہے، لیکن ہم اس بات کی گہرائی تک تو نہیں پہنچتے. ہم تو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حقیقی طور پہ ہمارا سجدہ تو غیر اللہ کے سامنے ہے. ہم نے مٹی کے سامنے سجدہ ریز ہے، ظاہر کے سامنے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو وہ سجدہ جو ہونا چاہیے، یعنی یہ سجدے کی بات نکل آئی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سجدہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. یہ مانتے ہیں آپ؟ ہاں ظاہر ہے آپ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں بس سجدہ تو اللہ کے سامنے ہے. کوئی قبر کو جا کے ماتھا ٹیکتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی اس پہ بعض لوگ بھڑک جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن میں دوسری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ کو سجدہ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جی آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، لیکن ہم تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ہم تو دنیا کے سامنے اپنے مفادات کے تابع ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی نہ سن رہے ہیں نہ مان رہے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنا رویہ دیکھ لینا. قرآن سے ہم غافل ہیں، اس کو ہم نور ہدایت نہیں سمجھتے. ہم خود عقل کل ہیں. آپ دیکھ لیں، ہر ایک میرے جو سامعین ہیں، ہر ایک مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. گھر میں میاں ہیں بیوی ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. عقل کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں
اس سے بہتر جانتا ہوں، اور یہ شیطان کی بات ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جب حکم سجدہ دیا تو اس ٹولی میں جو تھا وہ یہ جن بھی موجود تھا۔ فرشتوں نے تو کر دیا، لیکن اس نے اپنی عقل جنگائی۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے تو مجھے مٹی سے، آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے، میں بہتر ہوں اس سے۔ اب یہ شیطانی رویہ آپ خود سوچ لیں، دیکھ لیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو میری بات سننا چاہیے، نہیں سننے کے لیے تیار تو بند کر دیں، سننا بند کر دیں، چھوڑ دیں، جو آپ کی مرضی سنیں۔ لیکن اگر آپ سن رہے ہیں مجھے، تو آپ مجھے سنیں اور کام چھوڑ دیں، میری اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن بھی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے اپنے مطلب ہم نے نکال لیے ہیں قرآن سے، دلائل قرآن کے ہیں، لیکن اسی کی بنیاد پر ہماری تفرقہ بازی شروع ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بغیر فرقے کے بھی کوئی اسلام ہوتا ہے۔ مجھ سے بعض لوگ فیس بک پہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا کون سا فرقہ ہے، تو میں تو ان کو جواب نہیں دے پاتا۔ اگر میں کہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرقے ہیں، آپ کو کسی بھی فرقے کے اندر یعنی داخل ہونا پڑتا ہے، یا دعویٰ کہ بھئی میں تو دیوبندی ہوں، میں بریلی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، میں حیاتی ہوں اور میں مماتی ہوں۔ چلیں چھوڑیں۔ تو میں الہ کی بات کر رہا تھا۔ الہ کو سمجھیں، الہ وہ جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور اسی کی ماننے کو آپ جائز سمجھیں۔ آج ہم اپنے یعنی خواہشات نفس کے تابع ہیں، ظاہر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اور اس وقت ظاہر ہی ہمارا معبود ہے، ظاہر سے ہماری توقعات ہے، اللہ سے ہماری توقع کوئی بھی نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اللہ اللہ، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ دیکھیں، میں اس پہ اتنا ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم اس آیت کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، بس یہ تو مکے کے مشرک تھے، یا آج کے جو کافر ہیں ان کے لیے، یا ہندو ہیں ان کے لیے ہے۔ میں پورے یقین سے ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں اس کو ہم اپنے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بھئی کون سا معبود بنا لیا ہے؟ ہم تو اللہ کو پوچھتے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے ہے، ایسا آپ لوگ کہتے ہیں نا، بھئی ہم سجدہ تو اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ جو اصل سجدہ ہے، دیکھیں اصل سجدہ کیا ہے کہ آپ جھک جائیں اللہ کے سامنے، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور قرآن اس قسم کی آیات میں بہت آیات ہیں، میں تو یعنی مثال کے طور پہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اصل تو جھک جانا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اگر وہ آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کے اسلام برائے نام ہے۔ بس تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ دئی۔ وہ روح تو ہم میں رہی نہیں ہے۔ اسلام نام ہے جھک جانے کا، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ تو واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا، میں آلہہ کی بات کر رہا تھا،
اور وہ شعر میں آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ ہماری امیدیں تو بت سے ہیں، بت مطلب ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ اس بات کو محسوس کریں نا، اب ظاہر میں آپ کا اپنا نفس بھی آتا ہے، آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جو گھر میں آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہر بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، کیوں کہ آپ اپنے آپ کو، میاں ہو یا بیوی ہو، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے۔ میں نے یہ کہا، یہ کیوں نہ ہوا، وہ مرد ہے یا عورت، اسی طرح اب اسی طرح پھر آپ کی اولاد ہے، وہ بھی اپنے آپ کو درست سمجھتی ہے کہ میرے ابو تو نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے، اور میری اماں کو پتہ نہیں، اماں آپ نہیں جانتی کہ آج کون سا زمانہ ہے۔ اس طرح کے فقرے آتے ہیں۔ تو یہ سارا معاشرہ غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ہم اپنا مفاد بھی سمجھتے ہیں، عزہ، کہ ان کے مددگار ہوں۔ اب پیسے کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، پیسے کی عزت ہے، قدر ہے، اور پیسے سے محبت بھی ہے، دولت سے محبت اور دولت کو سمیٹنے کی کوششیں ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اب زیادہ کی طلب کیوں؟ کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ کام کی چیز ہے۔ ہائے پیسہ، ہے پیسہ، ہائے پیسہ، یہ پیسہ میرے کام آئے گا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ یعنی، لیکن اعتماد ہمیں اللہ پہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ جو جن چیزوں سے انہوں نے توقعات لگا رکھی ہیں، یہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جب رب کا فیصلہ آ جائے تو یہ ان میں سے کسی چیز کوئی کام کی نہیں رہتی۔ یہ تو ایک ایسی مستند بات ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کام لیں۔ ایک انسان بیمار ہے تو بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، پیسہ کام نہیں آتا، علاج معاود نہیں ہوتا، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام طور پہ ہوتا ہے ایسا۔ پیسہ آپ کو بیماری، یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اس نے بیمار رہنا ہے یا نہیں، تو وہ پھر بیماری چلتی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں آپ گھومتے رہتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی، تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ صحت جو ہے اللہ کافی ہے اور اللہ شافی ہے۔ ہماری اماں ہمیں دوائی پلایا کرتی تھی، مجھے یاد ہے، تو یہ کہتی تھی اللہ کافی، اللہ شافی، اللہ شفا دینے والا ہے۔ حکیموں کے آج کل تو وہ رواج نہیں ہے، حکیم تو ذرا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے، وہ اپنے نسخوں پہ لکھتے تھے هو الشافی، صحت دینے والا وہ ذات ہے، شفا دینے والی وہ ذات ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، کلا، اللہ تعالیٰ کلا جب آتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دیکھیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ اس بات کو نوٹ کریں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او كما قال، دونوں آیتیں۔ اگر اللہ تمہیں ایک نقصان، اے انسان، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اس تکلیف سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ اگر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے سے، فائدہ حاصل کرنے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیں، یہ عقائد کی بات ہے، اصل طاقت جو ہے اللہ کی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک پہلے بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، کل بھی اللہ ہی ہوگا۔
طاقت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہمیں تھوڑا سا ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے نا، تو یہ دراصل اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم رب کو محسوس کرتے ہیں، کر کے زندگی گزارتے ہیں، یا اس کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ امتحان ہے ہمارا۔ اللہ پیغمبر آیا ہے ہمیں یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو اللہ ہی ہے، اللہ کو محسوس کرو اور مقام احسان حاصل کرو، اور اللہ کو یاد کر کے جیو۔ مقام احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد کر کے جیو، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر یعنی اس میں محو ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں محو ہو جاؤ۔ تو ایک ذات، یہ میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اس میں اب اگر کوئی حرام ذریعہ ہو تو اس کو آپ یعنی استعمال نہ کریں، حرام ذرائع کو حلال طریقے سے آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ باتیں تو بات کی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ تو حرام حلال کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری تو منزل ہی ٹیڑھی ہے اور ہم ٹیڑھا رکھنا چاہتے ہیں اسے۔ ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، کلا، میں کلا پہ بات کروں، ہرگز نہیں، یعنی غیر اللہ کے مقابلے میں آپ کی کوئی ہستی کام نہیں آ سکتی۔ یعنی جو نقطہ ہے نوٹ کر لیں۔ یہ ٹھیک ہے، دیکھیں عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا۔ دینے والی ذات، النافع الضار، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ یہ اصل میں دراصل دیکھیں، ایک بات میں کہوں کہ اللہ کی، ہماری جو اللہ کی صفات ہیں تو اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کھلے طور پہ، واضح طور پہ میں آپ کروں، جو صفات الہیہ ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، جبھی تو آپ پریشان ہیں۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، اصلی فاعل اللہ ہے، اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ آپ نہ اس کو امتحان سمجھتے ہیں، نہ اللہ کو فاعل سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ آپ گلہ مند رہتے ہیں تقدیر سے، اور آپ تقدیر سے لڑتے رہتے ہیں۔ تقدیر پر شاکر اور صابر آپ نہیں ہیں، تو آپ پریشان رہتے ہیں اور زیادہ کی طلب میں جو ہے آپ دوڑتے رہتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، مقبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کلا، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ مثال بیان کی ہے قرآن میں، اور بہت سی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ آیت مجھے ابھی پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن بہرحال وہ ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں، آیت یاد آ گئی تو میں سنا بھی دوں گا کہ تم جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایسی ہستیاں جن پہ تمہارا بھروسہ ہے۔ مفہوم اس آیت کے یہ کہ اے لوگو، کہ ایک مثال سنو جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، تم جن کو پکارتے ہو، اگر یعنی جس سے توقع ہے تمہاری مدد کی، یہ سب طاقتیں اکٹھی ہو کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اور اگر ان سے مکھی کچھ بھگا لے جائے، کوئی ذرہ، تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، جس کو طلب کیا جا رہا ہے، جو طالب ہے، جو طالب کر رہا ہے اور جس کو طلب کر رہا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباد امثالکم،
یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ خود محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ ہے نا کہ اب وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ایک مکھی یہ نہیں بنا سکتے۔ یہ مثال کافی ہے نا کہ بھئی یہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر دیں، سونا چاندی روپیہ ڈالر جو بھی ہے، تو یہ سب مل ملا کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان پر بیٹھ جائے یہ جو چیزیں ہیں یہ اڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز بھگا لے جائے، کوئی شے لا یستنقذوا منہ ضعف الطالب۔ دیکھیں لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو ہے، سچا پکارنا جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے کہ ہم اسی کو پکاریں۔ اس وقت تو دیکھیں میں بالکل سادی سی بات کر رہا ہوں کہ ہماری پکار تو اللہ کی نہیں ہے۔ اس وقت ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم کہتے ہیں ہمیں ظاہر چاہیے، دنیا چاہیے، بس اس پر ہم مر مٹے ہیں، ظاہر پر ہم مر مٹے ہیں، اسی کی سوچ میں، اسی کی محبت میں ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں قبر میں۔ الہاکم التکاثر، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ سورہ تکاثر پڑھ لیں، حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ میں جاؤ گے، دیکھو گے، پھر وہاں میں تم سے پوچھوں گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہ دیکھیں میں آخری جملے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل غفلت والی زندگی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہم بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ہم، یہ جملہ نوٹ کر لیں آپ، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور دونوں جہانوں میں رسوائی ہمارا مقدر ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، لیکن یہ قرآنی آیت کا لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ قرآنی آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ ان کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں یہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مسلمانوں، اے نام کے مسلمانوں، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہو۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم